خواتین حضرات، میں جس شاعر کو اب زحمت دینے جا رہا ہوں، میرے خیال سے ان کو تعارف کی ضرورت نہیں، وہ یہاں 2 بار تشریف لا چکے ہیں اور ان کا نام ہی کافی ہے تعارف کے لیے، جناب ساغر خیامی صاحب۔ میں مختلف موضوعات پر بند اور قطعے سناؤں گا۔ یہ 4 مصرے دہلی کی بڑھتی ہوئی آبادیوں اور سڑکوں پر لگے ہوئے جاموں کے نام۔ یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی؟ وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی؟ یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی؟ وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی؟ دیکھیں، جب ہم لوگ کوئی سودا خریدتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیلے کیسے دیے، سیب کیسے دیے۔ یہیں سے قطع کہ کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، یہ انڈے کیسے دیے ہیں ہمیں بھی بتلائیں۔ کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، یہ انڈے کیسے دیے ہیں ہمیں بھی بتلائیں۔ بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں۔ بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں۔ دیکھیے، جوانی میں لوگ اچھی اچھی تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن وہی تصویریں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ 4 مصرے۔ کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ دہلی میں ابھی آموں کا میلہ لگا تھا جس میں پورے ہندوستان سے آم آئے تھے، تو وہاں ایک مشاعرہ بھی تھا، تو میں نے آموں کی تعریف میں 4 مصرے کہے آپ کی خدمت میں پیش کہ تجربہ ہے ہمیں محبت کا، تجربہ ہے ہمیں محبت کا، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے۔ عام تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پر کون مرتا ہے؟ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ تجربہ ہے ہمیں محبت کا، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے۔ عام تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پا کون مرتا ہے؟ ابھی جدے میں مشاعرے تھے تو ایک اچھی خاصی موٹی تازی شاعرہ زینے پر سے گر گئیں،
تو پورے جتنے لوگ تھے سب دوڑے ان کو اٹھانے کے لیے، اور شاید اگر آسمان پر سے بھی گرتا تو کوئی نہ آتا. اٹھے اور ہر شخص یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کمر میں تو چوٹ نہیں آئی. یہ 4 مصرے وہیں سے کہ ہم تو شاعر ہیں جو پتھر کو گوہر کہتے ہیں، کل چڑی کو بھی محبت میں قمر کہتے ہیں. عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، لوگ کمرے کو محبت میں کمر کہتے ہیں. عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، لوگ کمرے کو محبت میں کمر کہتے ہیں. پہنا کے مجھ کو چپلیں بولا یہ سیلز مین، پہنا کے مجھ کو چپلیں بولا یہ سیلز مین، مضبوط کس قدر ہیں مقدر پر چھوڑ دیں. کہتا ہوں پائیدار ہیں یہ جوتیاں مگر بھابھی کا کیا کہ ایک ہی گھنٹے میں توڑ دیں. کہتا ہوں پائیدار ہیں یہ جوتیاں مگر بھابھی کا کیا. دیکھیے دلی میں ابھی 5-6 مہینے پہلے 150 روپے کلو نمک ہو گیا تھا، تو میں نے 4 مصرے کہے. کہاں نکلتی ہیں نمکین صورتیں گھر سے، کہاں نکلتی ہیں نمکین صورتیں گھر سے، نمک کی شہر میں قیمت جو چڑھ گئی پیارے. نمک حلالوں کی یوں ہی کمی تھی دنیا میں، نمک حراموں کی اوقات بڑھ گئی پیارے. نمک حلالوں کی یوں ہی کمی تھی دنیا میں، نمک حراموں کی اوقات بڑھ گئی پیارے. ابھی دہلی میں ایک مشاعرہ تھا. ہمارے یہاں ایک شاعر ہیں جن کا تخلص ہے پاپا، وہ تقریباً 80 برس کے ہوں گے، یہ بڑی داڑھی اور بال ویسے، لیکن وہ عشقیہ شعر بہت کہتے ہیں، تو لوگ تفریح لیتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں وہ جوان ہیں. تو یہ 4 مصرے میں نے انہی کی خدمت میں پیش کیے. بولی بیگم میری پڑوسن سے، تخلص کا خیال رکھیے گا پاپا. بولی بیگم میری پڑوسن سے، لڑکیاں چھیڑنے کے عادی ہیں. وہ کیا بتائیں بہن زمانے میں، پہلے پاپا ہیں جو کہ پاپی ہیں. کیا بتائیں بہن زمانے میں، پہلے پاپا ہیں جو کہ پاپی ہیں. ابھی ہفتہ بھر پہلے آسٹریلیا میں تھا، وہ سڈنی میں تھا، تو لوگ یہ کہہ رہے کہ صاحب سڈنی پر کوئی قطعہ ضرور ہوگا. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ آسٹریلیا میں ماشاءاللہ سے کافی حسن ہے، لیکن اس قطعے کو آپ لوگ طنز میں نہ لیں. یہ پورا قطعہ جو ہے وہ مزاحیہ ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں. سڈنی آ کر پتا چلا ساغر، جب لڑی آنکھ ان حسینوں سے، 60 برسوں سے اپنے ملک میں ہم عشق فرما رہے ہیں بھینسوں سے. سڈنی آ کر پتا چلا ساغر، جب لڑی آنکھ ان حسینوں سے، 60 برسوں سے اپنے ملک میں ہم عشق فرما رہے ہیں بھینسوں سے. یہ 4 مصرے آپ کی بھی خدمت میں کہ زندگی گزری بے قراری میں، دن بھی دیکھیں گے اب قرار کے لوگ، وہ چارہ چرتے کہاں تلک ساغر، رابڑی کھائیں گے بہار کے لوگ. چارہ چرتے کہاں تلک ساغر،
رابڑی کھائیں گے۔ بہار کے لوگ جب ہمارے یہاں ٹریفک کانسٹیبل کچھ کم وم ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو جو اسکول کی لڑکیاں ہیں وہ ٹریفک کنٹرول سنبھالتی ہیں۔ یہ 4 مصرے کنٹرول کر رہی تھیں ٹریفک کا لڑکیاں، تعداد حادثات کی کچھ اور بڑھ گئی، حالت خراب ہو گئی ہر راہگیر کی۔ ایک بس سنا ہے 3ری منزل پر چڑھ گئی، ایک بس سنا ہے 3ری منزل پر چڑھ گئی۔ دیکھیں یہاں سے اس اسٹیج سے مطلب نہیں، یہاں تو سب عظیم شعراء کرام موجود ہیں اور غزل میں ترنم جو ہے غزل کی جان ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہندوستان میں شاعر ایسے ہیں کہ جن کے شعر تو اچھے ہوتے نہیں، بس گائکی ہوتی ہے۔ ان کے نام یہ 4 مصرے۔ بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا، بغیر آب کے پودا پنپ نہیں سکتا، میرا خیال ہے غزلوں میں رنگ پیدا کر، یہ ٹیٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے غزلوں میں رنگ پیدا کر، یہ ٹیٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا۔ اردو پر یہ بھی الزام ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن اس اسٹیج پر بھی اردو کے سب سے بڑے مددگار و حامی اور سپاہی گوپی چند نارنگ صاحب موجود ہیں۔ ہندوستان میں جتنے مسلمان شاعر ہیں اس سے زیادہ اہل حنوت سکھ عیسائی شاعر ہیں، اور بغیر ان لوگوں کے تذکروں کے اردو غزل کی کوئی تاریخ بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ آپ فراق گورکھپوری، نریش کمار شاد کو چھوڑ کے آپ کسی بھی غزل کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مولانا فرمائیں کہ کیوں ہمارے خون کو پانی کیے دیتے ہیں آپ، کیوں ہمارے خون کو پانی کیے دیتے ہیں آپ، دوستوں کو دشمن جانی کیے دیتے ہیں آپ۔ وہ زباں جو ہے فراق و شاد و شنکر کی زباں، اس زباں کی کیوں مسلمانی کیے دیتے ہیں آپ۔ واہ 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 واہ، پھر سے پڑھیے، واہ 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 واہ، وہ زباں کیوں ہمارے خون کو پانی کیے دیتے ہیں آپ، دوستوں کو دشمن جانی کیے دیتے ہیں آپ۔ وہ زباں جو ہے فراق و شاد و شنکر کی زباں، اس زباں کی کیوں مسلمانی کیے دیتے ہیں آپ۔ ایک قطعے کی فرمائش ہے، وہ سن لیا، آپ برابر سن بھی رہے ہوں، صبح سے آ رہا ہے وہی، لیکن پھر بھی فرمائش ہے۔ دہلی کی دکانوں پر نکلی ہے تو دکاندار گھیر لیتے ہیں، یہ لے لو، وہ لے لو، وہ لے لو۔ جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی، میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ بھی تھی۔ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے۔ اس نظم کا عنوان ہے یادش بخیر، وہ بالکل نئی نظم ہے۔ خیال یوں ہے کہ ہمارے زمانے میں جو عشق لڑتے تھے وہ دھماکہ خیز عشق ہوتے تھے، لیکن کان و کان کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ اسی انکساری میں اور پریشانی میں لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جاتی تھی، لڑکے کی شادی کہیں اور جاتی تھی، اور پارٹیشن میں سب سے بڑا یہ قصہ ہوا کہ ایک دم ہندوستان بٹ گیا، لڑکیاں ادھر لڑکے ادھر چلے گئے۔ تو ایسی ہماری بھی شادی جو حادثائی ہو گئی، اس کے لیے بھی ایک بند میں آپ کو سنا دوں جو سنا چکا ہوں۔ میری بیوی کی شادی پہلے ایک مولانا سے ٹھہری تھی، ان کے ساتھ نہیں ہوئی، میرے ساتھ ہوئی۔
لیکن ہمارا نکاح انہی مولانا نے پڑھا جن کے ساتھ شادی ٹھہری. تو ہماری بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اتنے دن شادی کو ہو گئے، اس کے بعد بھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے یہ 6 مصرے پڑھے کہ بیگم نے پوچھا ہم سے کہ اے ساغر بہار، 25 سال ہو گئے شادی کو میں نثار، لیکن ہے گرم آج بھی میدان کارزار، وہ پروان کیوں چڑھا نہ بتاؤ ہمارا پیار. ہم نے کہا کہ مولوی صاحب مزاح میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں. تو آپ نے اس قدر سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم بھی کہیں اور چاہتے تھے، مسئلہ خراب ہو گیا. تو یہ ہے کہ اس زمانے کی لڑکیاں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھیں، لڑکے بھی ایسے ہوتے تھے کہ ذکر نہیں کرتے تھے. آج تو عشق شروع ہوا اور معلوم ہوا کہ لڑکا جو تھانے پکڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بند آپ کی خدمت میں اہل علم و دانش کا مجمع، اور میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں گوپی چند نارنگ صاحب. مولانا فرمائیں کہ کم خواب سے بدن وہ ریشمی ادائیں، سوزے دروں سے جلنا داغوں کا دھائیں دھائیں، اٹھتے ہیں اور شعلے پھوکوں سے جو بجھائیں. کیسا تھا وہ زمانہ کیسے تمہیں بتائیں، پردے پڑے ہوئے ہیں یادوں کی کھڑکیوں پر، تاحال مر رہا ہوں ماضی کی لڑکیوں پر. تاحال مر رہا ہوں ماضی کی لڑکیوں پر، مہندی کے چور جکڑے ان گوری مٹھیوں میں، سونے کا ایک قلم تھا چاندی کی انگلیوں میں، لکھے تھے خط جو اس نے گرمی کی چھٹیوں میں، رکھتے ہیں گرم دل کو شدت کی سردیوں میں. مہکا ہوا شگوفہ جیسے کسی چمن کا، کیا ذائقہ بتائیں اس بیسنی بدن کا. اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ ساغر کسے سنائیں یہ عشق کا فسانہ، آہٹ ذرا سی پانا کوٹھے پر دوڑانا، اٹھا کچھ اس طرح پھر دونوں کا آب و دانا، اب غیر کا نشیمن اس کا ہے آشیانہ. کب خیریت سے گزرے دن اپنی عاشقی کے، امی ہے وہ کسی کی ابو ہے ہم کسی کے. کب خیریت سے گزرے دن اپنی عاشقی کے، امی ہے وہ کسی کی ابو ہیں ہم کسی کے. پنڈلی وہ گوری گوری پائل وہ سادی سادی، ہم سے محبتیں کی اور کی کسی سے شادی. دونوں کی قسمتوں میں لکھی تھی نامرادی، رانی ہے وہ کسی کی اس دل کی شاہزادی. رستے محبتوں کے کاٹے ہیں بلیوں نے، ہم جیسے کتنے ابو مارے ہیں امیوں نے. ہم جیسے کتنے ابو مارے ہیں امیوں نے. خاص طور سے یہ بند کہ اب بھی ہے یاد دل کو وہ عشق کا زمانہ، وہ چاند سی ہتیلی وہ پان کا بنانا، چونا کبھی لگانا کتھا کبھی لگانا، اور چٹکی سے پھر پکڑ کے میری طرف بڑھانا. اس پان کا نہ اترا سر سے جنون اب تک، کھائی تھی ایک گلوری تھوکا ہے خون اب تک. اب بھی ہے یاد دل کو وہ عشق کا زمانہ، وہ چاند سی ہتیلی وہ پان کا بنانا، چونا کبھی لگانا کتھا کبھی لگانا، چٹکی سے پھر پکڑ کے میری طرف بڑھانا. اس پان کا نہ اترا سر سے جنون اب تک، کھائی تھی ایک گلوری تھوکا ہے خون اب تک.
ایسے لوگ اگر کبھی مل جائیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، تو کیا شرمندگی ہوتی ہے۔ مولانا فرمائیں کہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ، آنکھیں بجھی بجھی ہیں، بجلی گری ہے دل پر وہ جب کہیں ملی ہیں، ہم کون سے ہیں زندہ وہ بھی تو مر چکی ہیں، ہم بھی ہیں اب نمازی اور وہ بھی متقی ہیں، ہم بھی ہیں اب نمازی اور وہ بھی متقی ہیں، پہلو میں رکھے تکیے برہا کی رات خوش ہیں، ہم دونوں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ دیکھیے میڈیکل سائنس جو ہے وہ کافی ترقی کر رہی ہے۔ دلی میں خبر آئی کہ اب مردوں سے بھی بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے مجھے خیال آیا کہ اب بیوی یہ زحمت مجھے کو دیں گی، وہ کیوں برداشت کریں گی؟ تو یہ میں نے دو مسلسل بند کہے کہ معبود ہو رہا ہے ترقی کا کیسا ناس، دریا بجھا سکے نہ تیرے آدمی کی پیاس، چھائے گا اب نہ صورت عاشق پر رنگ یاس، اب پھول اڑ کے آئیں گے بھورے کے آس پاس، اور نکلے گی شیریں ہاتھ میں تیشہ لیے ہوئے، فرہاد ہوگا گود میں بچہ لیے ہوئے۔ معبود ہو رہا ہے ترقی کا کیسا ناس، دریا بجھا سکے نہ تیرے آدمی کی پیاس، چھائے گا اب نہ صورت عاشق پر رنگ یاس، اب پھول اڑ کے آئیں گے بھورے کے آس پاس، نکلے گی شیریں ہاتھ میں تیشہ لیے ہوئے، فرہاد ہوگا گود میں بچہ لیے ہوئے۔ اب اگر شاعروں کے ساتھ ہوا تو کیا ہوگا کہ کیا تھی خبر حیات میں یہ دن بھی آئیں گے، شاعر گھروں میں بیٹھ کے بچے کھلائیں گے، ساغر مشاعرے میں دھماکے سے جائیں گے، اور دفتر سے 3 ماہ کی چھٹی جو پائیں گے۔ ساغر مشاعرے میں دھماکے سے جائیں گے، دفتر سے 3 ماہ کی چھٹی جو پائیں گے، کل شب بوقت شعر یہ تبدیلیاں ہوئیں، مطلع تو ایک بھی نہ ہوا متلیاں ہوئیں۔ کیا تھی خبر حیات میں یہ دن بھی آئیں گے، شاعر گھروں پر بیٹھ کے بچے کھلائیں گے، ساغر مشاعرے میں دھماکے سے جائیں گے، دفتر سے 3 ماہ کی چھٹی جو پائیں گے، کل شب بوقت شعر یہ تبدیلیاں ہوئیں، مطلع تو ایک بھی نہ ہوا متلیاں ہوئیں۔ دیکھیں ایک زمانے میں شعر ایسے کہے جاتے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اب اگر آج کل دونوں طرف آگ برابر لگ جائے تو کافی پریشانیاں ہو جائیں گی۔ مولانا فرمائیں کہ عشق کا کھیل کوئی کھیل تماشا بھی نہیں، ایسا عنوان ہے جس کی پریبھاشا بھی نہیں، پریبھاشا ڈیفینیشن، ایسا عنوان ہے جس کی پریبھاشا بھی نہیں، زندگی چین سے گزرے گی یہ آشا بھی نہیں، حسن تولا ہے کبھی اور کبھی ماشا بھی نہیں، عشق جو ایک طرف ہو تو مزہ دیتا ہے ورنہ بچوں کی یہ تعداد بڑھا دیتا ہے۔ عشق جو ایک طرف ہو تو مزہ دیتا ہے ورنہ بچوں کی یہ تعداد بڑھا دیتا ہے۔
یہ ہم کو ترقیوں نے یہ کیسا بنا دیا، دل سی یتیم چیز کا بھرتا بنا دیا، بچوں کو بچپنے میں ہی بوڑھا بنا دیا، ڈبے کا دودھ دینے سے ڈبا بنا دیا۔ بچے بھی سوکھے دودھ کو اچھا بتاتے ہیں، ابا کا نام پوچھو تو ڈبا بتاتے ہیں۔ بچے بھی سوکھے دودھ اچھا بتاتے ہیں، ابا کا نام پوچھو تو ڈبا بتاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہر آدمی کو جذبہ عشق عطا کیا ہے، اب اگر کوئی اس کا استعمال نہیں کرتا یا تو وہ بیمار ہے یا پھر اس کو موقع نہیں ملا۔ مولانا فرمائیں کہ ہر دل کے آئینے میں کلیسا ہے عشق کا، ہر ذہن میں جناب پلیتا ہے عشق کا، شیطان نامراد بھتیجا ہے عشق کا، وہ اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا، وہ پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو، وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کھڑی نہ ہو۔ واہ واہ واہ، کھٹیا کھڑی کیا ہے؟ واہ واہ واہ، جس میں کہ کھٹیا کھڑی نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں وہی دور بہت چنگا تھا فسادوں کا چلن اور نہ کہیں دنگا تھا، نہ تو بلا تھا کوئی اور نہ کوئی رنگا تھا، بے لباسی میں بھی انسان کہاں ننگا تھا۔ واہ 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 واہ، بے لباسی میں بھی انسان کہاں ننگا تھا، بے لباسی میں بھی انسان کہاں ننگا تھا۔ آدمی بنتا نہیں جامہ پہن لینے سے، مرغ ملا نہیں ہوتا ہے عزا دینے سے، مرغ ملا نہیں ہوتا ہے۔ آزاد ہم تو کہتے ہیں وہی دور بہت چنگا تھا فسادوں کا چلن اور نہ کہیں دنگا تھا، نہ تو بلا تھا کوئی اور نہ کوئی رنگا تھا، بے لباسی میں بھی انسان کہاں ننگا تھا۔ آدمی بنتا نہیں جامہ پہن لینے سے، مرغ ملا نہیں ہوتا ہے عزا دینے سے۔ دیکھیے اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی تھی، ہے نا، وہی 6 مصروں میں کہ قندیل آفتاب فلک پر جلائی ہے، پھولوں سے پتیوں سے یہ دھرتی سجائی ہے، جمنا کہیں پر پیار کی گنگا بہائی ہے، دنیا برائے عشق خدا نے بنائی ہے۔ یہ جان لو زمین پر جو بلوا مچائے گا، اللہ اس کو حشر میں مرغا بنائے گا۔ یہ جان لو زمین پر جو بلوا مچائے گا، اللہ اس کو حشر میں مرغا بنائے گا۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے، وہ بالکل نئی نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے نوادرات کی دکان۔ اینٹک شاپ کے لیے ہے کہ وہ کوئی چیز بھی اڑا گھڑا نکال دیتے ہیں کہ یہ اکبر کا تھا، پانی بھرتے تھے، ہے نا، یہ اس کے اوپر۔ بولا دکاندار کہ سرکار دیکھیے، مغلوں کی آن بان کے آثار دیکھیے، اکبر کی تیغ اور سپر ہے سلیم کی، ہر چیز دستیاب ہے عہد قدیم کی، غالب کا جام میر کی ٹوپی کا باک پن، مومن کا لوٹا حضرت سودا کا پیرہن، ایڑی گلاب کی ہے تو پنجہ کنول کا ہے، جوتا میری دکان پہ حضرت محل کا ہے، اور چٹکی میں میری دانت کسی پوپلے کا ہے، اور نیکر بھی دستیاب یہاں ڈوپلے کا ہے، ٹوپی جو میرے سر پہ ہے بانکے پیا کی ہے، اور چولی میری دکان پر وکٹوریا کی ہے، لکھا ہوا ہے مرثیہ حالی کے ہاتھ کا، کہتا ہے ماجرا جو جدائی کی رات کا، اثنائے گفتگو میں جو ایک لنگڑا آ گیا، بے ساختہ زبان پر یہ جملہ آ گیا،
بے خوف بے ہراس سرے عام تو بتا، میں نے کہا کہ لنگڑے کے کچھ دام تو لگا۔ بولا میری دکان پر نہ بکواس کیجئے، اہل ہنر کا آپ ذرا پاس کیجئے، اہل نظر لگائیں گے لنگڑے کے دام کیا۔ بولا میری دکان پر لولے کا کام کیا۔ گاہک سے میں یہ بولا رقم کھینچ لیجیو اور تیمور لنگ کہہ کے سے بیچ دیجیو۔